میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ ہے۔ اس دنیا کی سب سے عظیم ذات اللہ ہے، اور اس اللہ نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا۔ ہم ایک ایک کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی ہمارے رشتہ داروں میں، تو کبھی ہمارے دوستوں میں، تو کبھی ہمارے ہمسایوں اور آس پاس پڑوس میں، ایک ایک کر کے انسان اپنے رب کی اور چل رہا ہے۔ لمیٹڈ ٹائم جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا، ختم کر کے اسی کے پاس جا رہا ہے نہ چاہتے ہوئے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دیا ہے، اس زندگی میں رہنے کا جو موقع اللہ نے اپنی مرضی سے انسان کو دیا ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہا ہے۔ ہم پر بھی ختم ہو رہا ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال، ایک بہت بڑا ثبوت آج کا دن تھا۔ اللہ نے صبح ہمیں جگایا، پھر ہمارے سامنے صبح کے نقشے کو ختم کر کے دن کا نقشہ لایا، دن کے نقشے کو ختم کر کے رات کا نقشہ لایا، اور یہ ابھی رات بھی آہستہ آہستہ گزر رہی ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا، یہ پوری دنیا پہ یہ اندھیرا چھا جانا، پھر یہ اندھیرا ختم ہو جانا، پھر یہ لوگوں کا سو جانا، اور بہت سارے لوگوں کا پھر اٹھ جانا، اور کچھ لوگوں کا نہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں ایک نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کا، اللہ کی طاقت اور قدرت کو جاننے کا۔ لیکن اگر کوئی اس پر غور کرے، اگر کوئی اپنی زندگی کی فکر کرے، اگر کوئی اپنی زندگی کی حقیقتوں سے ملنا چاہے، تو یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے کا آنا جانا، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، ان مہینوں کا آنا جانا، یہ 2020، 2023، یہ سال جو آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ان میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایک عام سے انسان کے لیے، جس کے سینے میں دل ہوتا ہو، جس کی عقل روشن ہو، جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو۔ وہ ان سارے دھوکوں سے اپنے لیے ایک بہت بڑا سبق حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جن کی زندگیاں غفلتوں میں ہوتی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، رات آتی ہے، دن آتا ہے، اٹس اوکے، نو میٹر، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہے، کیا ہے، اللہ کی کسی بھی نشانی پر اس کی نگاہ نہیں جاتی، غافل رہتا ہے۔ بس دو چار زندگی کے کام ہوتے ہیں جو ان کو بہت امپورٹنٹ لگتے ہیں، جیسے کہ پیسے کمانا، ڈرائیونگ کرنا، جاب کرنا، بزنس کو چلانا، بیوی، گھر اور بچوں کی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا۔ بس یہ 5-6 ایکٹیویٹیز اس نے اپنے لیے مقصد بنائی ہوتی ہے، اور انہی مقصد میں اس کی پریشیس لائف گزر رہی ہوتی ہے۔ خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، سم ٹائمز پریشان بھی ہو جاتا ہے انہی نقشوں میں، لیکن تب بھی اللہ رب العزت یاد نہیں آتے۔ تو یہ پرلے درجے کے غافل ہوتے ہیں، جن کو اللہ یاد نہ آئے، اور دنیا اللہ سے مانگ مانگ کر وہ گزار رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگیوں سے بچائے۔ اللہ رب العزت سے ہم خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہماری زندگیاں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہی ہیں۔ آج ہم ایک دن اور اللہ کے قریب چلے گئے، آج ہم ایک اور دن آخرت کے قریب چلے گئے، آج ہم ایک اور دن دنیا سے فائدہ اٹھا لیے، کھا لیا، پی لیا، گھوم لیا، مل لیا، لوگوں سے باتیں کر لی، خوب ہزاروں کی تعداد میں باتیں کی ہوں گی۔ آج ہم نے جب سے اٹھے ہیں اب تک ہم نے بہت سارے چہروں کو بھی دیکھا ہوگا، کوئی خوش ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، دنیا کی بہت ساری ڈسکشن ہم نے کی ہوں گی، لیکن گزر گیا دن، چلے گئے ہم اپنے قبر کے ایک قدم اور قریب، اپنی موت کے اور قریب۔ اب اس میں خوش نصیب انسان تو وہ ہے جس نے آج کے دن اللہ کو راضی کیا۔ خوش نصیب انسان وہ رہا جس نے آج کی 5 وقت کی نمازیں اپنے ٹائم پر پڑھی۔ خوش نصیب انسان وہ رہا جس کے سامنے حرام آیا، لیکن اس نے حرام کو اگنور کیا اور حلال پہ اکتفا کیا۔ خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے آج اللہ کے حکم ٹوٹتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے آئے، اور اس نے جا کر اپنی ایفرٹ سے، اپنی طاقت سے اس کو روکا، اور اس پر بھی دن گزر گیا۔ اور دوسری جانب بد نصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے آج کے دن زنا کا موقع آیا تو اس نے فوراً سے زنا کر لیا، جس کے سامنے آج شراب کا موقع آیا تو اس نے فوراً سے شراب پی لی، جس کے سامنے آج 1,00,000 2 لاکھ کا دھوکہ آیا تو اس نے فوراً سے وہ 1,00,000 2 لاکھ اپنی جیب میں ڈال کر نظروں کو چھڑا کر گھر ہو لیے،
بد نصیب ہے وہ شخص جس نے آج کی زندگی کو جو اللہ رب العزت نے صبح سے لے کر اب تک ہمیں دی وہ ایسی گزاری کہ اس میں اس کو اللہ یاد ہی نہ آیا ہو۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس نے آج کی نمازوں کو قضا کیا۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس کے سامنے اللہ کی بہت بڑی بڑی نیکیاں آئیں، کر سکتا تھا، فری تھا بالکل، ٹائم بھی تھا اس کے پاس، طاقت بھی تھی اس کے پاس، صحت بھی تھی اس کے پاس، لیکن اس نے وہ نیکیاں نہیں کی، ان نیکیوں کو چھوٹا جانا اور ان نیکیوں کو کرنے سے قاصر رہا، اگنور کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں اور ایسے لوگوں کی پرچھائیوں سے بھی بچائیں کہ جو لوگ اللہ سے غافل ہیں، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو اپنی رحمت کی پرچھائیوں میں داخل کرے۔